شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کے اعتبار سے کون سی بات زیادہ بڑی ہے، جو منافقین کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے یا کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ سب کے سب ان کے خلاف لڑنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، جو منافقین کے خلاف لڑتا ہے اور جو کافروں کے خلاف لڑتا ہے، کیونکہ جو منافقین ہیں ان کے خلاف زبان سے اور قلم سے اور ان کے جو ہے شبہات کی نقاب کشائی کر کے جواب دے کر جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت عظیم باب ہے، کیونکہ یہ اسلام کا دفاع ہے اور اس دین کا دفاع ہے۔ ان لوگوں کے خلاف جہاد کافروں سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے کافروں کے خلاف جو جہاد ہے اور جو کافروں کے خلاف جہاد ہے واللہ عالم وہ اعظم ہے، زیادہ بڑا ہے، کیونکہ جو کافروں کے خلاف جہاد ہے اس سے بہت زیادہ مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو مجاہد ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، جس سے وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے، برخلاف اس کے جو منافقین کے خلاف جہاد کرتا ہے اسے اس قسم کے خطرات کا سامنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس میں زخمی ہوتا ہے مجاہد کی طرح جو کہ کافروں کے خلاف قتال کرتا ہے۔ لیکن جو منافقوں کے خلاف جہاد کرنے والا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی تاریخ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام مجموع الفتاوی سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہے اور اس کا جو دین اور اس کا جو منہج اور شریعت ہے اس کو پاک کرنا اور اس قسم کے لوگوں کی جو سرکشی اور زیادتی ہے اس کے خلاف اسے پاک کرنا یہ واجب ہے اور فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ضرر رسانی کو دور کرے تو دین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور ان کا جو بگاڑ ہے اور فساد ہے یہ جو دشمن اہل حرب جو لڑنے والے دشمن ہوتے ہیں ان کا ملکوں پر جو قبضہ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اگر قابض بھی ہو جاتے ہیں تو وہ دلوں کو تو نہیں بگاڑ سکتے، اور اس دل کے اندر جو دین ہے اسے نہیں بگاڑ سکتے الا ہے کہ بعد میں کہیں چل کر اس طریقے سے ہو رہن سہن کے بعد۔ لیکن یہ جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ یہ تو شروع سے ہی دلوں کو بگاڑتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے کن چیزوں کو دیکھتا ہے، قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں اس جہاد کے تعلق سے کہ منافقین کے خلاف جہاد کرنا کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ اس امت کے خواص کرتے ہیں اور جو رسولوں کے وارث ہوتے ہیں، علماء میں سے گنے چنے علماء اسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو ہے علماء اس کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرنے والے، ان سے تعاون کرنے والے، اگرچہ وہ اپنی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عزت و قدر میں بہت بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کتاب کو جمع کرنے والے شیخ محمد بن فہد الحسین، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اہل بدعت کے خلاف رد کرنا بھی شامل ہے، اہل بدعت و احوا جو ہوتے ہیں، جیسا کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔